پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن، میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ٹرمپ کے دورہ چین کی خبریں عالمی سیاست کا محور بن گئیں. بیجنگ میں شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخی ملاقات. چینی صدر کا واضح پیغام، امریکہ چین کا حریف نہیں شراکت دار بنے. تجارت، ٹیرف، تائیوان، چپ ٹیکنالوجی اور عالمی طاقت کا توازن مذاکرات کے مرکزی نکات قرار. سوال یہ ہے کہ دونوں طاقتیں تصادم کی طرف جائیں گی یا تھیوسیڈیڈیز ٹریپ سے بچ نکلیں گی. وائٹ ہاؤس کا دعویٰ بھی غیر معمولی. ٹرمپ اور شی جن پنگ کا ایران کے جوہری پروگرام پر مشترکہ موقف کی بازگشت، آبنائے ہرمز کھلا رکھنے، توانائی کی آزاد ترسیل اور امریکی کمپنیز کی چینی مارکیٹ تک رسائی بھی زیر بحث آئی. کیا یہ ملاقات واقعی عالمی کشیدگی کم کرے گی یا صرف سفارتی بیانیہ ہے؟ ادھر پاکستانی معیشت کا حجم $452 ارب اور فی کس آمدن $1901 ہو گئی، لیکن شرح نمو 3.7% رہی. حکومت 4.2% کا ہدف حاصل نہ کر سکی. سروسز سیکٹر نے معیشت کو سہارا دیا، مگر صنعت، توانائی اور تعمیرات دباؤ میں رہیں. IMF پالیسیز کے ساتھ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا سوال مزید سنگین ہو رہا ہے. ایرانی بیانات نے خطے کی کشیدگی کو نیا رخ دے دیا. تہران کا موقف ہے کہ امریکہ خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے. امریکہ، چین اور ایران کے بیانات سے واضح ہے کہ اصل جنگ صرف تجارت کی نہیں، عالمی اثر و رسوخ کی ہے. کیا خطہ سفارتکاری کی طرف بڑھے گا یا نئی محاذ آرائی کی طرف؟ یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، کل آپ کہہ رہے تھے کہ مشکل آپ سوال کر دیتی ہیں شروع میں تو لیکن اب چین اور ایران کا جو یہ دورہ ہے ٹرمپ کا، ٹرمپ وہاں پہ بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ویسے نہیں، میں مشکل نہیں کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا فارن پالیسی کے اندر جنرلی عوام جو ہے نا اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی، بڑا ڈرائی لگتا ہے. جی مگر یہ ایران کا کیونکہ پوری دنیا اس کو سفر کر رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی کیونکہ نہ گیس، پٹرول، بجلی، ہر چیز پہ اس کا اثر آ رہا ہے. تو ہر بندہ جو ہے پاکستان کے اندر عسکری اور امور خارجہ کا ایکسپرٹ بن چکا ہے، ہمارے سمیت. تو وہ ابھی کوئی اتنا ڈرائی نہیں رہ گیا. آج کا کیونکہ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں تصویریں، یہ دنیا کی تاریخ کی میرے خیال اہم ترین جو ہے نا میٹنگ ہو رہی ہے کہ 70s کے اندر ارلی میں جب بریک تھرو ہوا تھا کہ چین کے ساتھ امریکہ کا اور وایا پاکستان ہوا تھا کہ ہینری کسنجر یہاں سے پاکستان کے دورے پہ آئے، پھر وہ بیماری کا بہانہ کر کے ان کو مری بھجوا دیا گیا، چپ کر کے کھسک کے وہ چین چلے گئے. وہ ہم نے بریک تھرو وہ کروایا تھا اور 70s میں ارلی میں وہ ایک بہت بڑا دنیا کا ایونٹ تھا. اس وقت بھی تناظر تھا کہ ویتنام کی جنگ بیک گراؤنڈ میں تھی. ابھی جو ہے تناظر اس سے بہت زیادہ اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ گلف کے اندر، خلیج کے اندر جو یہ جنگ جاری ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے، ویتنام تو پھر بھی جو ہے وہ پوری دنیا کو اس طرح افیکٹ نہیں تھا کرتا، خلیج کی جنگ نے دنیا کے ہر ملک کو افیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ تیل، گیس، پیٹرولیم پروڈکٹس، کموڈٹیز، انفلیشن جو ہے تمام ہی دنیا کے ملک جو ہیں اس کے اثرات سے نبر آزما ہو رہے ہیں. اس لیے ہر ایک کی نظر ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو ارلی جو پہلی خبریں ہیں جو ملاقات کی وہ بڑی پازیٹیو مثبت قسم کی آئی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ ٹیمپل آف ہیون میں، وہ یہ ان کا 600 سال پرانا ہے، اس سے پہلے صرف جو ہے نکسن کو شاید موقع ملا تھا کہ ایک دفعہ لے جایا گیا تھا. ہینری کسنجر کیونکہ چین جاتے رہتے تھے، وہ کافی دفعہ اس کے اندر گئے. تو یہ اس لیے ابھی تک تو بڑی مثبت دونوں کی طرف سے جو ہے بیانات آئے ہیں، کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ابھی مزید ہوں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آبویسلی ایک بہت بڑی ٹرافی چاہیے کہ ان کو جو ہے نا ان کی ڈومیسٹک جو امریکہ کے اندر سروس نیچے جا رہے ہیں، آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اور ایران کی جنگ کے اندر جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں، وے آؤٹ رہی ہیں. تو اس لیے ان کو یہ ایک چین کا کامیاب دورہ، اس کو وہ بہت زیادہ اس کی تشہیر بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایک سکسیس کے طور پہ امریکہ کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی بیچنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے وہ پورا ایک بلینئرز کا جہاز بھر کے لے کے گئے ہوئے ہیں. کوئی ایسی دنیا کی بڑی کمپنی نہیں ہے کہ جو کہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ایلون مسک ہیں، پھر نویڈیا کے باس ہیں، پھر جو ہے اس کے اندر سٹی، کارگل، جنرل الیکٹرانکس، گولڈمین سیکس، مائکرون جو ہے بے تاشا ٹریلینز آف ڈالرز کے یہ مالک ہیں. اور ابھی جو فگرز بتائے جا رہے ہیں کہ آلریڈی جن ڈیلز کے اوپر بات ہو رہی ہے، اے آئی سے لے کے چپس سے لے کے
اس کے بعد اور بھی پروڈکٹس جو ہیں الیکٹرک وہیکل سے لے کے وہ $700 بلین کے قریب جو ہے نا وہ بات چیت چل رہی ہے. اور صرف جو انویڈیا ہے اس کی ہی جو مائکرو چپس ہیں جو اس کی پہلے امریکہ نے بین کیا گیا تھا تو اس کی ہی اجازت سنا ہے امریکہ اب دینے جا رہا ہے, وہی $500 بلین کی ایک ڈیل ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے بڑی گڈی باتیں کی, انہوں نے کہ یہ ون ون ہے. اور کل ان کا جاتے وقت یہ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایران کو پوری دنیا اس لیے انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں سے کیا دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کا اثر کیا خلیج کی جنگ ختم ہو جائے گی یا کسی ایک طرف لگے گی. تو ہماری اور پوری دنیا کی نگاہیں اس پہ تھی. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہم چین سے کوئی اس کے اوپر بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. مگر ابھی یہ لگتا ہے کہ سائیڈ لائنز کے اوپر اس کے اوپر بات ہوئی ہے. جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو 2-3 بیانات آئے ہیں, ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی دونوں ممالک جو ہیں متفق ہیں کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں ہونے چاہیے. اس کے بعد پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بنائے ہرمز کھلا رکھنے اور توانائی کی آزادانہ ترسیل رکھنے پر بھی اتفاق کیا. یہ وائٹ ہاؤس کا بیان ہے. اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اس چیز پہ بھی بات ہوئی کہ ہرمز کو ڈی ملٹرائز رکھنے پہ بھی اتفاق ہے اور کسی قسم کا ٹول ٹیکس نہ ہونے پہ بھی اتفاق ہے. اور جو ان کے ٹریڈ سیکرٹری ہیں امریکہ کے بیسنٹ, انہوں نے کہا کہ چین سے جو بھی ہو سکے گا ایران کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے اس کے لیے وہ یہ کام کرے گا. اب یہ جو بیانات ہیں سارے یہ چین کی پہلے بھی یہی پوزیشن ہے, اس کے اندر کوئی انہوں نے بہت بڑی تبدیلی نہیں کی. یہ پہلے بھی 2-4-5 دفعہ جو وہ پاکستان کے ساتھ 5 نکات یا عراقچی کے وقت بھی جو 4 نکات ہے یہ ان کی ایک ریگولر پوزیشن ویسے رہی ہے. مگر وائٹ ہاؤس اس کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اس طریقے سے اس کو سیل کر رہی ہے ایز اف کہ یہ بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہوا ہے. سو ابھی جو ہے کیونکہ چین کا مزاج اور ہے اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ بھی سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں, تو وہ جو فیٹ ہگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو نہیں ہوا. وہ بڑا ایک سنجیدہ طریقے سے انہوں نے ہاتھ ملایا. پروٹوکول بے تحاشا تھا, جھنڈیاں بڑی زیادہ تھیں, پامپ اینڈ شو بہت زیادہ تھا, مگر ایک سنجیدہ جو ان کا پریزیڈنٹ شی کا سٹائل ہے. اور ان کی جو تقریر بھی تھی جی جس کے یہ لب لباب جو ہے انہوں نے ایک ان کی ڈیڈ لائن ہے, انہوں نے دونوں طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ کسی منفی چیزوں پہ بات نہ ہو, مگر چین نے ایک ریڈ لائن ڈرا کی ہے. ان کے بقول ان کے لیے سب سے بڑی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تائیوان ہے کہ تائیوان کا ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر وہ بالکل بھی وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ شی نے یہ کہا ہے کہ تائیوان کا معاملہ چین امریکہ تعلقات کا سب سے حساس اور اہم معاملہ ہے. تائیوان معاملہ درست انداز میں سنبھالا گیا تو تعلقات مستحکم رہیں گے. غلط حکمت عملی چین اور امریکہ کو تصادم کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور تائیوان کی آزادی خطے کا امن آگ اور پانی کی طرح ایک ضد ہے. تو یہ البتہ انہوں نے اس کے اوپر چین نے یہ بات کی, مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کے تائیوان کے ایشو کے اوپر کوئی وہاں پہ چین کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی, اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا, بلکہ جانے سے پہلے یہ بیان دیا کہ ہم جو تائیوان کو اسلحہ بیچتے ہیں تو ہم بات کریں گے چین سے بھی. پہلے وہ جو اسلحہ بیچتے تھے وہ چین سے بات کیے بغیر ہی کرتے تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تائیوان کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے باقی ڈیل جو اکنامک اس کی اسپیکٹ ہے اور اس کو ایک ٹرافی کے طور پہ ڈپلومیٹک سکسیس کے طور پہ جو یہ بیچنا چاہتے ہیں ان کا فوکس زیادہ اس پہ ہے. ہاں بس میں لاسٹ ایک بات کر دوں کہ ایک آئینوں کے ہمارے گیسٹ ساتھ ہیں, مگر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ اس کو یہ چھوٹا ایونٹ نہیں ہے, یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور یہ دونوں ملک امریکہ اور 2 سپر پاورز جو ہیں, ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے, ایک جو ہے آلریڈی سپر پاور ہے شاید ریسیڈ کر رہی ہے, تو دونوں مل کے ہم بہتری کی طرف دنیا کو لے کے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمارا کانفلکٹ ہو.
اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ چین اور امریکہ جو ہے یہ ذرا ٹنگ ٹوسٹر ہو جاتا ہے، اسے تھوسیڈائڈز بھی لوگ کہتے ہیں، میں تھوسیڈیڈز بھی زیادہ تر کہا جاتا ہے۔ تھیوسیڈیڈز جو تھے یہ یونانی ایک فلسفی تھے، اور یہ ایتھنز اور اسپارٹا کی جو جنگ ہوئی اس کی وجہ سے کہ وہ وہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ ایک ریاست ابھر رہی تھی، ایک ریسیڈ کر رہی تھی، تو وہ اس میں ہارورڈ کے ایک پروفیسر ہیں گراہم صاحب، انہوں نے یہ گراہم ایلسن انہوں نے یہ ایک تھیری دی تھی کہ کیونکہ چین ایک ایمرجنگ پاور ہے اور امریکہ ریسیڈ کر رہی ہے، اور امریکہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس کا ناگزیر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں کانفلکٹ ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس پہ ایک ایکیڈیمک بحث رہتی ہے، جس طرح فار ایگزامپل پروفیسر میر شائمر جو ہیں انہوں نے کتاب ایک لکھی ہوئی ہے ٹریجڈی آف گریٹ پاور پالیٹکس جو ہے، ان کا بھی مور اور لیس یہی خیال ہے کہ جب یہ دو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہیں، جو سپر پاور ہوتی ہے وہ کسی اور کو اوپر ابھرنے نہیں دیتی اور کانفلکٹ ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جیفری سیکس یا اس طرح کے کشوری صاحب ہیں سنگاپورین جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے، جو چین کا جو ماڈل ہے وہ BRI کا وہ امریکہ کا ماڈل جو ہے وہ ہیجمنسٹک ہے، کہ وہ ہیجمنی اپنی قائم رکھ کے اپنی تسلط کو رکھتے ہیں، جبکہ چین جو ہے کوآپریشن کے ذریعے وہ اس طرح کا ماڈل کے کو پرسو کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کے درمیان میں تصادم ہو۔ تو وہی بات پریزیڈنٹ شی نے بھی دہرائی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ تھوسیڈیڈ ٹریپ کے اندر پھنسے۔ تو یہ ہمارے پاس بھی پروفیسر صاحب میرے خیال ساتھ ہیں، پروفیسر اویس سلیم صاحب، اور یہ امریکہ میں جو ہے جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ رہے ہوئے ہیں، کام کیا ہوا ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں امریکہ سے بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب آپ اس دورے کو؟ بہت شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیے یہ دورہ جو ہے یہ ایک بڑے اہم موقع پر ہو رہا ہے، اور جب یہ اعلان کیا گیا وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہ وہ چائنا جا رہے ہیں تو امریکہ کے اندر اس پر کرٹیک بھی سامنے آئی، اس خیال سے کہ ایک ایسے موقع پر جب ایران کے ساتھ آپ جنگ میں شامل ہیں اور آپ کے اہداف پورے نہیں ہو رہے، اس موقع پر چین جانا، اور چین کو آپ پہلے ہی اپنا ایڈورسری قرار دے چکے ہیں سیاسی طور پر بھی اور دفاعی طور پر بھی، اور بار بار صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں اپنے پچھلے دور میں بھی اور اس دور میں بھی، جس میں وہ چین کو ایک خطرہ قرار دیتے ہیں امریکہ کے لیے۔ تو پھر آپ خود چل کر جب وہاں جائیں گے تو یہ ایک کمزوری کا اظہار ہوگا، لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہنچے، اور بڑا ایک وائڈ رینجنگ ایجنڈا ہے اس دورے کا۔ اس کے اندر ایران پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اندر جو دفاعی معاملات ہیں ان پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، پھر جو اکنامک کوآپریشن ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنا جہاز بھر کے لے کے گئے ہیں، تمام بڑے بڑے CEOs کو اپنے وفد میں انہوں نے شامل کیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ٹاپ آف ہز ایجنڈا ہے، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے جو معاشی صورتحال امریکہ کے اندر ہو گئی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہے، اور اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو ٹریڈ ڈیل وہ چین کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ صدر ٹرمپ نے 140% ٹیرف عائد کر دیا تھا چینی مصنوعات پر، اور اس کے بعد چین نے بھی جوابی کارروائی کی تھی، جس کے بعد صدر ٹرمپ وڈرا کر گئے تھے 1 سال کے لیے، اور وہ 1 سال جو ہے وہ اب ختم ہونے کو آیا ہے، سو انہیں وہ ڈیل چاہیے۔ اب وہ ڈیل کن شرائط پر ہوتی ہے اس میں آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ چین اور امریکہ کی جو اپروچ ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ امریکہ اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ جو ہے وہ بلی کر کے اپنے چاہے اوپوننٹس ہوں یا الائز ہوں ان کو بلی کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چین کا جو ماڈل ہے وہ نہ صرف الائز کو اپنے قریب کرنے کا ہے بلکہ مشترکہ مفادات کا ہے، اور ہم پاکستان اور چین کی دوستی میں بارہا یہ دیکھ چکے ہیں۔ سو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دورے میں صدر ٹرمپ جو ہے اپنے جو ان کا ایک سٹائل ہے ایگریسو سٹائل اس سے کتنا دور ہٹتے ہیں، کیونکہ ادروائز تو ان کو چین سے کوئی ڈیل ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چین اور امریکہ کا ایک میرج آف انکنوینئنس میں اس کو کہتا ہوں، جس میں دونوں ایک دوسرے کے ایڈورسری بھی ہیں، ایک پبلک پاسچرنگ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود
دونوں کی ضروریات بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. چین امریکہ کا سب سے بڑا لینڈر ہے. چین امریکہ کو اپنی منڈیوں ایک بڑی منڈی کے طور پر دیکھتا ہے اپنی مصنوعات کے لیے. پھر چین کو کنسیشنز چاہیے امریکہ سے, خاص طور پر اب یہ جو اے آئی کی ریس ہے جس میں امریکہ سے جو اے آئی چپس ہیں وہ درآمد کرنا چاہتا ہے چائنا. پھر اس کے بعد جو ایک سائبر وارفیئر ہے دونوں کنٹریز کے درمیان, اس میں بھی چین کو اپنے لیے کچھ کنسیشنز چاہیے. پھر چین ہٹنا چاہتا ہے اس لسٹ سے جو انلیگل ڈرگز ٹریڈ کی ایک لسٹ ہے جو امریکہ میں ہر سال شائع ہوتی ہے, اور فینٹنل ایک جو ڈرگ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے امریکہ کے لیے, اور اس میں کافی بیانات بھی دے چکی ہے. ذکر اس کا ہوا ہے, مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہ ماضی کے اندر جس طرح پریزیڈنٹ امریکہ کا ایک سٹانس رہتا تھا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا اس طرح کے وہ جو پورا اس طرح کی کوئی بات ان کا ایک سٹائل بھی نہیں ہے, اور ان کے لیے کوئی اتنے ایشوز بھی ہیں, ان پہ فوکس نہیں کیا. بٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ چین کی تو یہ پالیسی تھی کہ امریکہ کے ساتھ مل کے وہ ساری گیو اینڈ ٹیک کے اوپر ٹریڈ کر رہے تھے. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹریڈ وار شروع کی, ٹیرف وار شروع کی, اور یہ سارا کمپٹیشن ہوا, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک پورا طبقہ ہے امریکہ میں جن کو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پمپ اپ کیا ہوا تھا اور اس کو ایک ایڈورسری کے طور پہ سوویت یونین کی طرح پیش کیا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا آج جو ہے واشنگٹن پوسٹ میں بھی ایک خبر چھپی تھی, انٹیلیجنس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ چین جو ہے یہ تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے, اور یہ ایران کی بہت زیادہ ملیٹریلی بھی مدد کر رہا ہے, اور بہت ایک نیگیٹو قسم کا چین کا امیج, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ انہوں نے کرٹیسائز اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے دشمن کے ساتھ تانے بانے دوبارہ کیسے بڑھا رہے ہیں. دیکھیے یہ تو آپ کو میں جس کرٹیسزم کا بھی ذکر کر رہا تھا یہ تو ان کے دورے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا, اور اس کو ویپ اپ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی کیا ہے. پچھلے سال اکتوبر نومبر میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی پینٹاگون نے جاری کی تھی اس میں باقاعدہ چین کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ چین جو ہے ساؤتھ چائنا سی میں ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن ہے, اور ہمیں اس سے بہت سے خطرات ہیں اور اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اب آپ خود چل کے وہاں چلے گئے ہیں, وہ میرا تو دیہاتی قسم کا بیک گراؤنڈ ہے, تو اس میں ایک بڑی کہاوت ہے کہ یا تو اگلے کے گلے پڑ جاؤ اور اگر اس سے بات نہ بنے تو اس کے پاؤں پڑ جاؤ. تو ایسے لگتا ہے کہ گلے پڑنے سے تو ایک سال میں بات یہ بنی نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کا جو ہے نا یہ فیوریٹ جملہ ہے, یہ وہ نون لیگ کے لیے پارلیمان میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ والا کہ یہ نون لیگ والے جب طاقت میں ہوتے ہیں نا تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں, اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑ جاتے ہیں. سو یہ صرف آپ کا نہیں ہے, اور بھی کافی دیہاتی لوگوں کا, ہمارے جیسے دیہاتی لوگوں کا. پلیز جاری رکھیے گا. بالکل, تو ایسے لگتا ہے کہ اس ایک سال میں جو گلے پڑنے کی خواہش تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ تو پوری نہیں ہوئی, اور اس کا کلمینیشن پوائنٹ جو ہے وہ یہ ایران کی جنگ تھی جس میں اب وہ چلے گئے ہیں اور وہ ان کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس گیا ہے جس کو نہ وہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اب آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کا سٹائل اس طرح کا ہے کہ وہ بالکل یہ ماننے پر آمادہ نہیں ہوں گے, اور امریکہ نے ماضی میں کبھی اپنی غلطی نہیں مانی ہے, لیکن وہ ایک سیف ایگزٹ ضرور ڈھونڈ رہے ہیں. اب وہ سیف ایگزٹ انہیں چائنا دے سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمام امریکہ کی شرائط مان لے گا اور امریکہ کو اپنی شرائط پر کھیلنے کا موقع ملے گا. چین اس معاملے میں اگر امریکہ کی مدد کرے گا, ابنائے ہرمز کو کھلوائے گا, ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ ڈیل کرے گا, تو اس میں تمام جو متعلقہ فریق ہیں نہ صرف چین, امریکہ, ایران بلکہ یورپین ایلائز جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے دور ہو رہے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اینٹکس کی وجہ سے پچھلے 1-1.5 سال میں امریکہ سے دور ہوئے ہیں, اسی طرح سے وہ چین کے قریب ہوئے ہیں. اور چین اور روس مل کر ایک بلاک جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں اس خطے میں جو چیلنج کر رہا ہے امریکی ہیجمنسٹک ڈیزائنز کو. سو بہت سارے ویریبلز ہیں اس پورے کھیل میں جن کو نہ صرف امریکہ کو سمجھنا ہوگا, تسلیم کرنا ہوگا اور سب کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا, اور اونس امریکہ کے اوپر ہے کہ وہ اس کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے پہل کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل جاتے وقت چین جو ہے
یہ کہا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے چین کی ایران کے مسئلے کے لیے جو ہے خلیج کا معاملہ، ہم ان سے بات کرنے نہیں جا رہے. مگر آج جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے جو آئے ہیں اور بیسنٹ کا بھی بیان، تو انہوں نے 4-5 چیزیں جو دہرائی ہیں کہ جناب یہ چین نے ہمیں یہ بھی ہمارے سے اتفاق کیا ہے کہ وہ جوہری بم بالکل بھی نہیں بنائیں گے، ڈی ملٹرائز بھی کریں گے، اور وہاں ٹال نہیں ہونا چاہیے اور وہ کھلنا چاہیے. گو یہ ان کا ایک سٹینڈرڈ پوزیشن چائنا کی رہی ہوئی ہے، مگر اس کو پیش اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ایز اف یہ کوئی بہت بڑی آرٹ آف دا ڈیل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے ان سے نکلوائی ہے. مگر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس دورے میں بیک گراؤنڈ پہ ایران کے اوپر کیا امکان ہے کچھ ہونے کا؟ دیکھیے یہ جو وش لسٹ ہے نا امریکہ کی، یہ تو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، اور صدر ٹرمپ خود کئی دفعہ نہ صرف فتح کا اعلان کر چکے ہیں بلکہ جو ہے کئی اس قسم کے دعوے کر چکے ہیں جو زمینی حقائق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تھے. تو اب تو ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو امریکی میڈیا اور تجزیہ کار ہیں انہوں نے اس کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب جب وہ کوئی نیا وعدہ کرتے ہیں تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے اور انہیں یاد کرایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کیا دعوے کرتے رہے ہیں. چین اس سے پہلے بارہا جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے وہ ایران کا جو رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے نہ صرف اس کو مانتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں، خطے کے ممالک کے بھی، دنیا کے دیگر ممالک کے بھی، لیکن وہ ایسا کوئی حل نہیں چاہیں گے جس سے ایران جو ہے اس خطے میں سبسروینٹ بن جائے امریکہ کا. چین جو ہے جب ہم گارنٹیز کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے رول کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے ایک کردار ادا کر سکتا ہے اس معاملے کو ختم کرنے میں، تو میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول بڑا لمیٹڈ ہے اور کسی ایسی طاقت کو اس میں آنا ہوگا جس پر امریکہ ڈیپینڈنٹ ہو اپنے معاشی اور دفاعی ضروریات کے لیے، اور چین وہ کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چین اکیلا اس میں لیڈ لینے کو تیار ہوگا، بلکہ چین یہ چاہے گا کہ خاص طور پر جو چین کے اور امریکہ کے یورپین ایلائز ہیں وہ اس میں آئے، کوئی ایک ایسا بلاک بنے اور ایک شرائط کچھ ایسی امریکہ سے منوائی جائیں جس میں ایران کے مفادات کا نہ صرف تحفظ ہو بلکہ اس معاملے کا ایک دیر پا حل نکل سکے. ڈاکٹر صاحب یہ جے ڈی وینس کا جو ہے وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے جو ہیں ان کا یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کا انہوں نے کہا ہے جی بالکل پہلے بھی جو ہے جب وہاں ہم تھے اسلام آباد میں تو بڑا اچھا مثبت رول رہا، ابھی بھی وہ رول چل رہا ہے. اشارہ انہوں نے دیا ہے کہ ابھی بھی بیک گراؤنڈ کے اوپر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے اور پاکستان اس کے اندر انوالوڈ ہے. مگر اس چین کی یہ جو دورہ ہے اس کا ایک جو نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، جس کا بڑا کم امکان ہے، اگر جنگ چھڑتی ہے دوبارہ خلیج کے اندر کوئی ایگریشن نظر آتا ہے امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے، تو لگے گا یہ ایک کہ شاید یہ کوئی چین کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی ہے امریکہ کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہاں پہ کوئی ڈیل بھی ہو جاتی ہے، کوئی صلح صفائی کی طرف بھی جاتا ہے، تو بھی کریڈٹ بھی آئے گا کہ یہ چین نے اس کے اندر کوئی رول ادا کیا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو؟ دیکھیے یس اینڈ نو. ایک تو مجھے اس دورے کے فوراً بعد کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ نہیں رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مرحلہ وار پروسیس ہے اور یہ ابھی بڑا لمبا چلے گا. یہ بیک اینڈ فورتھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان کا رول یقیناً اس میں ہے اور وہ ہم بارہا مختلف ذرائع سے سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں. پاکستان کی جو اس میں کوشش ہے وہ بھی بڑی واضح ہے سب کے سامنے. لیکن مجھے یہ بھی نہیں نظر آتا کہ کوئی جنگ باقاعدہ دوبارہ چھیڑے گا یا لمیٹڈ سٹرائکس یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کی بات اپنی جگہ ہے. لیکن جس طرح باقاعدہ ایک حملہ کیا تھا امریکہ نے ایران کے اوپر، بمباری کی تھی، کئی دن جاری رہی تھی، وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس میں صرف ایک کیویاٹ ضرور ہے کہ اگر کہیں یہ نظر آیا اسرائیل کو کہ بات چیت کسی مثبت حل کی طرف بڑھ رہی ہے اور کسی ڈیل کا امکان ہے تو وہ یقیناً اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اسی لیے میں اسرائیل کے اوپر آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، مگر ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ ہے
کہ ابھی تک تو سیمینٹکس ہیں، ایک بڑے دونوں کی طرف سے ایک بڑے نیوٹرل قسم کے بیانات آئے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ جو فائنل اعلامیہ آتا ہے دونوں کی طرف سے، اس کے اندر ایران کا کیا ذکر آتا ہے، خلیج کے مسائل کا، اس کے اندر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہوگی اس میں کیا ہے. اور ایک اور بہت بڑا امتحان یہ آ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے، جیسے پہلے ایک ریزولوشن موو کیا گیا تھا، اس کو چین نے، ہم نے ابسٹین کیا تھا، چین نے اور روس نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. ابھی پہلے وہ غالباً 125-30 لوگ تھے، ممالک تھے، اب 113 ہیں، ممالک کم ہو گئے ہیں اس کو ریزولوشن کو موو کرنے میں. تو وہاں دیکھنا ہوگا، امتحان وہاں ہوگا کہ چین اس پہ ویٹو کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. چین اور روس دونوں کا جو اس میں رول ہے اس پر بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے. اور چین کا سٹائل مختلف ہے، وہ بڑے بڑے بیانات نہیں دیتے، لیکن میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیسٹ سپورٹ جو ہے وہ ایران کو حاصل ہے، اور وہ اپنا وزن جو ہے وہ ایران کے پلڑے میں ہی ڈالیں گے، اور وہ کوئی ایسا حل نہیں چاہیں گے جس سے کوئی شارٹ ٹرم جو آبجیکٹیوز ہیں وہ امریکہ کے تو حل ہو جائیں، لیکن مسئلے کا کوئی لانگ ٹرم سلوشن جو ہے وہ نہ نکلے. چین ہمیشہ جو ہے وہ بگ پکچر دیکھتا ہے، اور چین اور ایران مل کر ایک ویٹنگ گیم کھیل رہے ہیں، اور جو ڈیسپریشن ہے امریکہ کی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. وہاں پہ ابھی خلیج کے اندر جو اب لیٹسٹ ایک ایشو ہے کہ یہ پہلے الجزیرہ کے ذریعے خبر آئی کہ نیتن یاہو نے جو ہے یو اے ای کا خفیہ دورہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے یو اے ای نے اس کو ڈینائی کر دیا. اب اسرائیل کے پریس کے اندر یہ اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ہاں نیتن یاہو وہاں گئے تھے. اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ولی نصر نے، بڑے معتبر اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اصل اہم بات یہ ہے کہ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ یو اے ای کو، اگر ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ خفیہ ملاقات ہے، تو شرمندہ کیوں یو اے ای کو کرنا چاہ رہا ہے، اور کیوں اس کی تصدیق کر کے ان کے لیے مشکل کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. آپ کو اس کے پیچھے کیا لگتا ہے؟ اس کی بڑی واضح جو ہے وہ وجہ ہے میرے لیے تو، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ اس خطے میں جو ایک اختلافات نظر آ رہے ہیں ہمیں بڑھتے ہوئے سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان، وہ آگے بڑھیں. اور امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو استعمال اندر جو سوال ہے میں ریپیٹ کر دوں کہ انہوں نے اپنے جملہ سن لیا، انگریزی میں ہی میں پڑھ دیتا ہوں کہ ولی نصر کہہ رہے ہیں کہ اٹ سوٹس اسرائیل ٹو ٹاؤٹ دی ریلیشن شپ. وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بالکل ہماری یو اے ای کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف برننگ یو اے ای، کہ یو اے ای کے لیے بھی حق میں تو نہیں جاتا. یہ کیا انسینویشن ہے؟ دیکھیے میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ بات یو اے ای کے لیے سوچنے کی ہے. اسرائیل نے تو بارہا اس چیز کی انڈیکیشن دی ہے کہ وہ استعمال کر کے اپنے مفادات ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی کیا ہے. اب اگر اس خطے میں سعودی عرب اور یو اے ای کا مسئلہ آگے بڑھتا ہے اور یہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ایک جنگی کیفیت یہاں مسلسل جو ہے وہ قائم رہتی ہے، تو ایک جسٹیفیکیشن پیدا ہو جائے گی اسرائیل کے لیے کہ وہ اپنی سٹرائکس یا لبنان کے حوالے سے جو ان کا ایک موقف ہے کہ ہم لبنان پر حملے نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کو جاری رکھ سکیں. جی، اور یہ ایک آن دا سائڈ جو ہے ہمارے لیے ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ دنیا بھر کے ایک نئی ایکویشن بن رہی ہے، اور یہاں یہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ چین اور امریکہ بھی مل کے، وہ پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اسفیئرس آف انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں کہ آؤ ہم دونوں مل کے بیٹھ کے دنیا کا نظام بنا لیتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے متبادل میں ایک ملٹی نیٹرل اس کی نظام کی بات سنتے ہیں، اور پھر گلوبل ساؤتھ ورسز دی ویسٹ والا ایک نظام تھا. تو وہ تمام جو پرانے ادارے تھے، یو این کوئی بڑا اس کی کم فعالیت رہ گئی ہے، نیٹو کا مخدوش مستقبل ہے، او آئی سی، پھر اس کے بعد اوپیک، یہ برکس جو ہے، برکس کا بڑی اس وقت لیٹسٹ چل رہی ہے کہ دلی کے اندر وزرائے خارجوں کی میٹنگ ہے چل رہی ہے. پہلے بھی ان کا کوئی جوائنٹ اعلامیہ نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک دراڑ آ چکی ہے. وہ دراڑ آج مزید واضح ہو گئی ہے
کہ وہاں پہ جو ایران اور یو اے ای کے مزید اختلافات جو ہیں وہاں سامنے آئے ہیں کہ وہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ یو اے ای چاہ رہی تھی جس کو ایران کی سرزنش کی جائے، مذمت کی جائے، جبکہ ایران نے اٹیک یو اے ای پہ کیا کہ آپ کی طرف سے آپ کی جو ہے سرزمین استعمال ہو کے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا اور آپ نے اس کی مذمت بھی نہیں کی. تو برکس بھی بالکل ایک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب دیکھیے، یہ جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے نا، یہ اس وقت فلکس میں ہے. ہمیں جو نیو ورلڈ آرڈر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بنتا ہوا نظر آیا تھا، اٹ از ناٹ دیئر اینی مور، وہ ٹوٹ چکا ہے. اور خاص طور پر اب جس قسم کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جس قسم کے تنازعات ہیں، جس طرح مختلف ممالک اپنے اپنے مفادات کو جس طرح ٹریڈیشنلی دیکھتے رہے ہیں، اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس طرح نہ صرف دیکھ پائیں گے بلکہ اس کا تحفظ کرنا بھی مشکل ہوگا اور انہیں الٹرنیٹیوز پر غور کرنا ہے. تو اس وقت چیزیں آپ کو جب یہ فاگ ہٹے گی، جب یہ دھند چھٹے گی، چیزیں آگے بڑھیں گی، تو آپ کو یہ ری الائنمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ تمام جو کسی گروپ میں سے کوئی نکل رہا ہے، کسی اتحاد کا کوئی حصہ بن رہا ہے، مجھے یہ اسی کا حصہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا ہے اویس سلیم صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے ندیم الحق، ماہر معیشت ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی ندیم الحق، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب جو ہے صرف ماہر معیشت نہیں ہے، یہ اور بھی بڑی چیزوں کے ماہر ہیں اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بڑی گہری نظر رکھی ہے. ان کے زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے اندر گزرا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی نظر غور کر رہے ہوں گے یہ چین کے اندر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو وزٹ ہے، پریزیڈنٹ شی نے آج جو ایک بڑی گہری بات کی ہے کہ ہمیں یہ تھیوسیڈیڈس ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ایمرجنگ پاور جب آ رہی ہوتی ہے اور ریسیڈنگ پاور ہوتی ہے یا ایگزسٹنگ پاور، سپر پاور، اس کو ان کے درمیان کانفلکٹ ہو. ہم دونوں ساتھ بہتر چل کے بھی بہتر نظام کر سکتے ہیں. پروفیسر ہمارے ساتھ اویس سلیم بھی ہیں، آپ بھی بہت بڑے پروفیسر ہیں، میں آپ کا ویو اس پہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے جی، سپر پاورز تو اپنا کام کرتی رہیں گی اور ان کے کام میں لڑائیاں، جنگیں، سب کچھ ہوتی رہیں گی. وہ ایک پرانے زمانے میں ایک چیز تھی کہ جی اگر دو ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو چونٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ چونٹی کو بل میں گھس جانا چاہیے، اس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، وہ کہیں کسی کے پیر کے نیچے نہ آ جائے. تو ہم ایک چونٹی کے موافق ہیں، ہم سپر پاور کے گیمز میں زیادہ نہ پھنسیں. ہمیں چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے نظام کو ٹھیک کریں، کیونکہ ہمارا نظام بہت بگڑا ہوا ہے. ہم اس میں نہیں گزارا کر سکتے زیادہ دیر. وی موو فرام ڈیفالٹ ٹو ڈیفالٹ، فرام لون ٹو لون، اینڈ فرام بینیولنس آف سم سپر پاور. اور سپر پاور بینیولنٹ نہیں ہوتا، سپر پاور آپ کو یوز کر کے پھینک دیتا ہے. تو یہ چھوٹی سی بات ہے جو ہمیں سمجھ جانی چاہیے. وہ جو مرضی کریں، ان کو کرنے دیں. ہاتھی لڑ رہے ہیں، ہم ہاتھیوں کے ساتھ کیا کر سکتے؟ ہاتھیوں کے ایک اور محاورہ بھی دیا جاتا ہے کہ جب وہ آپس میں ان کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو گھاس پٹتی ہے. اینڈ وین دے ایلیفینٹس میک لو اٹس اگین دی گراس دیٹ از دی لوزر. تو یہ ہم یہ گھاس ہیں، ہم اپنی اوقات میں چپ کر کے سائڈ پہ رہے اور تماشا دیکھیں. کچھ نہ کچھ ہمارے یہاں بھی بڑا افیکٹ آ رہا ہے، بجلی، پانی، پٹرول جو ہے. تو ہمارے لیے کیا اس کے اندر جو ہے رائے فرار ہے؟ دیکھیے جی، کل لنڈزی گرہم نے کہہ دیا نا کہ پاکستان نے کیا کیا تھا. وہ اسرائیل کی نظریں ہماری طرف ہے. اسرائیل امبیسڈر نے انڈیا میں آپ کے سامنے کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا ٹارگیٹ پاکستان ہے. اب سب دنیا کو پتہ ہے وہ پاکستان اور ترکی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اسرائیل آئی تھنک، جیسے آپ کو پتہ ہے، آر بگیسٹ اینیمی اور پوری دنیا کا. اسرائیل از اسکیمنگ کلیور تھنگ. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، وہ اس کو یو اے کو بھی قابو کر گئے اور وار کے دوران وہ یو اے بھی بیٹھا ہوا تھا نیتن یاہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں بھی ان کا بیس ہے، عراق میں بھی ان کا بیس ہے. تو یہ سب باتیں ہمیں کنیکٹ کر لینی چاہیے اور ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے مودی بھی یو اے جا رہا ہے، تو اسرائیل یو اے جو نیکسس بن رہا ہے، اور انڈیا، آئی تھنک وی ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. بٹ کوئی فرینکلی چلیں، یہ بھی ہو گیا، اب آگے چلیں کہ ہماری are we ready for another war? Are we ready for anything? ہمارے ریزرو مشکل 20 پہ پہنچتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے
6 करंसी क्राइसिस तो मैं अपनी जिंदगी में देख चुका हूं, और आपने देखा है एक्सचेंज रेट शुरू हुई थी 5 से और आज पहुंच गई है 280 पे, और अभी फिर IMF कहता है कि हमें आगे जाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए ग्रोथ रेट, आज फिगर निकला, हमारी ग्रोथ रेट 3.7% है, हमारी पर कैपिटा इनकम इज बेयरली ग्रोइंग, ठीक है। तो आप फिर मुझे बताइए, अच्छा इन्वेस्टमेंट रेट, हमारी इन्वेस्टमेंट रेट ना होने के बराबर है, कहते हैं 12-13% है, बट आई एम नॉट श्योर इतनी भी है। अगर वो भी है तो आप अगर PSTP निकाल लें तो हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रेट तो 7-8-9% है, जो कुछ भी नहीं है, जो दुनिया में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेट है। तो फिर हम व्हाट आर वी थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर वी रियली ट्राइंग टू डू वी वांट इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉट? मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एज अ कंट्री वी डोंट वांट इकोनॉमिक ग्रोथ। जी डॉक्टर साहब, ये जो चीन और अमेरिका की ये जो मुलाकातें हैं, इसका एक बहुत बड़ा तनाजुर तो ये है कि 1 साल से ये जो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर जो चल रही थी, अब वो इतना बड़ा जहाज़ लेके बिलियनियर्स का, ट्रिलियनियर्स की जो बातें हो रही हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो इसका क्या देख रहे हैं US और चीन का आपस में जो ट्रेड रिलेशनशिप और उसका इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है। ट्रम्प, हमको पता है, उसकी आप किताब अगर पढ़ें, आर्ट ऑफ द डील या व्हाटएवर, ट्रम्प एक शातिर आदमी है, बड़ा प्लेयर है, ही इज नॉट अ फूल। लगता वो, उसने लिखा हुआ है उसमें कि मैं कई दफा जब डील करने लगता हूं तो मैं बहुत बकवास करता हूं, बहुत बातें करता हूं, जान के कंफ्यूज करने के लिए अपोनेंट को, और वो यही कर रहा है। ये नहीं कि वो उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो सोच समझ के कर रहा है, और ठीक है। इसको जरा आप समराइज हमारे लिए डॉक्टर साहब कर दें कि ये जो ट्रेड का, जो मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था कि अमेरिका और US का, चीन और अमेरिका का ये जो जहाज़ भर के ये जो गया है, ये ट्रेड जो है ये कंपेटिटिव और एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों कोऑपरेटिव साथ साथ चलेगा, या ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा आएगा? देखिए, ट्रेड डील तो हो जाएगी और इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन आपको उसकी कुछ ना कुछ इंडिकेशन कम से कम इस दौरे में जरूर नजर आ जाएगी, वरना ये जो जहाज भर के गया है इन तमाम CEOs का, ये ना जाता है। इसमें खास तौर पर जो बोइंग एयरक्राफ्ट्स की सेल का एक बात आ रही है कि चीन लेना चाहता है, वो होगा। फिर उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, फिर ये जो AI चिप्स का मामला है, सेमीकंडक्टर्स का मामला है, फर्टिलाइजर्स का मामला है, इन तमाम एरियाज में आपको कोऑपरेशन नजर आएगी, मुआहदे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे आगे बढ़कर फॉर इंस्टेंस एक मामला जो है वो जौहरी हथियारों का भी है, जिसमें एक ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की कि एक 3-वे डील की जाए जिसमें चीन, रूस और अमेरिका तीनों शामिल हों। वो इतनी जल्दी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान के हवाले से बातचीत जरूर होगी, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि रस्मी बयानात के अलावा चीन जो है वो कोई पब्लिक पॉस्चरिंग करेगा, कम से कम इस दौरे के दौरान। वो अभी मजीद देखना चाहेंगे कि अमेरिका जो है वो अपना कंडक्ट कैसे रखता है इस मामले में। सो अभी बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं इस पूरे मामले में, जो आपको आइंदा जो है, मैं नहीं कहता कि शॉर्ट टर्म में, बल्कि लंबे अरसे तक आपको नजर आते रहेंगे। ईरान का मामला बहुत उलझा हुआ है, ट्रेड क्योंकि एक इंटरडिपेंडेंसी है अमेरिका और चीन की एक दूसरे के ऊपर, सो वो आपको यकीनन उसमें पेशरफ्त नजर आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस सलीम का भी कि उन्होंने हमें वक्त दिया। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।